زبور 50 حقیقی عبادت۔ خداوند نے کلام کر کے دنیا کو بلایا ہے، آفتاب کی جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک۔ صیون سے جس کا حسن کامل ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا آتا ہے اور خاموش نہیں رہتا، بھسم کرنے والی آگ اس کے آگے آگے ہے اور شدت کا طوفان اس کے چاروں طرف ہے۔ وہ اوپر کے آسمان کو بلاتا ہے اور زمین کو بھی، جبکہ اپنی ملت کی عدالت کرنے کو ہے۔ میرے مقدسوں کو میرے حضور فراہم کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا آپ ہی منصف ہے۔ اے میری امت سن، تو میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل، میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ میں ہی خدا تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے تیری قربانیوں کی بابت ملامت نہیں کرتا، کیونکہ تیری سوختنی قربانیاں ہر وقت میرے سامنے ہیں۔ میں تیرے گھر سے بیل نہیں لوں گا، نہ تیرے باڑوں سے بکرے، کیونکہ جنگلوں کے تمام جاندار اور میرے پہاڑ کے ہزارہ حیوان میرے ہی ہیں۔ میں آسمان کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور سب وحشی چرندوں سے واقف ہوں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں یا بکروں کا خون پیوں؟ تو خدا کے حضور حمد کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھے پکار۔ میں تجھے مخلصی دوں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ پر خدا شریر سے یوں کہتا ہے، تجھے میرے احکام بیان کرنے سے کیا کام ہے، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تو تربیت سے نفرت کرتا ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل جاتا ہے اور زانیوں کا شریک ہوتا ہے۔ تو اپنے منہ کو بدی کے لیے آزاد رکھتا ہے اور تیری زبان فریب بنتی ہے۔ تو بیٹھ کر اپنے بھائی کے خلاف باتیں کرتا ہے، بلکہ اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ جب تو یہ کرتا ہے تو کیا میں خاموش رہوں؟ کیا تو گمان کرتا ہے کہ میں تجھ ہی سا ہوں؟ میں تجھے تنبیہ کر کے یہ باتیں تیرے پیش نظر کر دوں گا۔ اے تم جو خدا کو فراموش کرتے ہو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو میں تمہیں پھاڑ ڈالوں اور چھڑانے والا کوئی نہ ہو۔ جو کوئی حمد کی قربانی گزرانتا ہے، وہ میری تعظیم کرتا ہے، اور جو اپنی روش کو درست رکھے، اسے میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آمین۔